السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد السلام للہ ورحمۃ رب اللہ۔ العالمین، شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء پہنچنا اور وہاں آپ کا مسجد قباء کی بنیاد رکھنا اور وہاں 14 دن قیام کر کے آپ وہاں قباء میں کلثوم بن ہدم ان کے گھر میں رہے، اور 14 دن کے بعد وہاں سے آپ نکلے جمعہ کے دن۔ تو بنو سالم کے یہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، پہلے وہاں جمعہ ادا کی اور جمعہ کے بعد پھر مدینہ کے لیے نکلے، اور پھر اس جگہ اٹھنی بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم وہی پڑھیں گے، مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر۔ جب مدینے میں آئے تو آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان رہے اور 7 مہینے تک رہے۔ آج ہم مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر پڑھیں گے۔ مدینے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جو کہ خالی تھی۔ وہاں کچھ قبریں تھی مشرکین کے، جھاڑی دار کانٹے دار کچھ جھاڑ تھے، کچھ قبریں تھی، ہے نا، اور جیسا کہ اس کا نام ہے بقیع غرقد، غرقد کے بھی جھاڑ تھے، ہے نا، کانٹے دار جھاڑ تھے، اسی لیے اس کا نام بقیع غرقد۔ یہ جو جنت البقیع کہتے ہیں یہ نام صحیح نہیں قد۔ تو وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جو کہ خالی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا، اور ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی، ہے نا۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ ہے نا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھی سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر، ہے نا، اوپر کھجور کے تنے، ہے نا، اور اس کی جو بھیم ہے وہ کھجور کے تنے سے پتوں سے اس کو ڈھانکا اور پتوں کی چھت بنائی، ہے نا۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹھڑیاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کے حجرے بنائے گئے، ہے نا۔ تو مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹھریاں بنوائی جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کے لوگ اہل بیت رہنے لگے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے آ کر یہیں ٹھہری۔ تو اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی اور حجرے بھی بنائے اپنے گھر والوں کے لیے، جس میں اما عائشہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا
کا حجرہ ہے۔ پھر دیکھیں صفہ والے، ہے نا، اصحاب صفہ، صفہ کے معنی ہوتے ہیں چبوترا، بیٹھنے کا۔ آج بھی گاؤں میں، ہے نا، پنچایت جہاں بیٹھتے ہیں، چبوترے میں پنچایت بیٹھتے ہیں۔ گاؤں میں درختوں کے نیچے، گاؤں کے انٹرنس میں ہی یا کہیں پر دیکھیں گے ایک 2-4 فٹ کی اونچائی پر پختہ بنا دیا جاتا ہے نا، اونچائی ہوتی ہے، اس میں لوگ چرواہے گاؤں والے بیٹھتے ہیں۔ چبوترا صفہ، صفہ والے، صفہ عربی میں چبوترا کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کو ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے تھے اور اس سے گزر کرتے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ دور دراز سے جو مسلمان آئے تھے، یہ مسلمانوں کا یہی مدینہ مرکز، ہے نا، یہی ٹھہرنے کا ان کا مقام تھا۔ دور دراز سے آنے والے، نئے نئے مسلمان ہونے والے، ہے نا، اور دین سیکھنے والے یہاں ٹھہرتے تھے، صفہ میں رہتے تھے۔ تو رات کو وہیں رہتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، اور دن میں کیا کرتے تھے؟ کام کاج کرتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، بیچتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے تھے، وہی اللہ کے رسول کے فرمان احادیث کو سنتے تھے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ، یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے تھے، اللہ کے رسول ان میں سے بھیجتے تھے۔ جیسا کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، بیت عقبہ جو ہے نا، عقبہ جس میں حج کے موسم میں یثرب سے لوگ آ کر اللہ کے رسول سے ملے تھے، پہلے 5 افراد، 6 افراد، پھر 12، اور پھر اس کے بعد 70 پر 3، اس طرح کے جو افراد ملتے ہیں، وہ جو 12 افراد تھے سیکنڈ ٹائم آئے تھے، ان میں مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول بھیجے تھے۔ انہوں نے خواہش کی تھی کہ مدینے میں دین سکھانے کے لیے ایک کو بھیجے، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ سب سے پہلے داعی و مبلغ مدینے میں مصعب بن عمیر ہی پہنچے تھے، اور آپ نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ غالباً ان کے ساتھ وہاں پر آپ نے دین کا کام کیا، اور ان کے محنت سے، ان کی کوشش سے سعد بن معاذ، اور پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابی جو ہے نا اسلام قبول کیے، اور سعد بن معاذ کے قبیلے والے بھی اسلام قبول کیے۔ تو بہرحال یہ صفہ والے جو دن میں محنت و مزدوری کرتے تھے اور رات کو دین سیکھتے تھے، اللہ کے رسول کے فرمودات کو سنا کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول مختلف مقامات پر ضرورت کے تحت بھیجتے تھے۔ نماز کی تکمیل اور قبلہ، نماز کی تکمیل اور قبلہ، مکے میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھی۔ مدینے آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی، تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں۔ مغرب کی 3 رہی اور فجر میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرأت یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ اب یہ جو نماز کے اوقات تھے، ان میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے، اس کی ضرورت تھی۔ ہندوؤں میں اس کے لیے شنکھ جو بجاتے ہیں، جو اسنیل گھونگے کا بڑا ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے اس ٹائپ کا، عیسائیوں میں گھنٹا، اور یہودیوں میں قرنا کا رواج تھا، وہ جانوروں کے سینگ کا راؤنڈ جیسے ہوتے ہیں، وہ بجاتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی۔ تو اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی
انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کلمات کہے۔ دراصل جب مدینہ پہنچے، جیسا کہ اس میں ہم پڑھے کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، ایک ساتھ نماز پڑھے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ گھنٹی بجائی جائے اور وہی شنکھ بجائے جائیں، ہے نا، لوگوں کے الگ الگ مشورے تھے۔ تو یہ بات چیت ہوئی تھی کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبدربہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی وہی شنکھ جو بجاتے ہیں وہ بیچ رہا ہے، تو خواب میں کہتے ہیں کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ہم اس سے جو ہے نا لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو خواب میں ہی وہ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت خواب ہی میں یہ کلمات سکھائے، ہے نا۔ تو صبح جو ہے نا اللہ کے رسول سے آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے اور اس طرح باتیں ہوئی ہیں، مجھے یہ کلمات سکھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو، جاؤ حضرت بلال کو بلاؤ اور انہیں سکھاؤ اور وہ اذان دے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول سے بیان کی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بلال سے کہو وہ اذان دیں گے۔ تو پہلے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ ٹھہرے، اور جو خواب میں دیکھے تھے عبداللہ بن زید بن عبدربہ ہوئی۔ جب اذان پکارا گیا تو حضرت عمر فاروق بھی دوڑے دوڑے آئے اور چادر سمیٹتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے بھی اسے خواب میں دیکھا تھا۔ پہلے بھی وہ خواب میں دیکھ چکے تھے جب یہ مشورہ ہوا تھا کہ کیسے بلایا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر فاروق بھی خواب میں دیکھے تھے لیکن وہ بولے نہیں۔ جب عبداللہ بن زید بن عبدربہ نے خواب بیان کیا اور اذان کہلوایا گیا بلال رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں بھی اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن زید بن عبدربہ سبقت لے گئے اور انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو بتایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ تو یہ کلمات خواب کے ذریعے سے بتائے گئے تھے۔ بہرحال جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ ہم پڑھے ابھی، قباء سے نکلنے کے بعد آپ نے پہلے جمعہ کے دن نکلے تھے قباء سے مدینہ آنے کے لیے، تو آپ نے راستے میں ہی جمعہ کا وقت ہو گیا تو جمعہ ادا کی۔ تو جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینے بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینہ جانے لگے تو جمعہ کا دن پڑا، آپ نے اس میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اب دیکھیے یہ ہو گیا نماز کی تکمیل، اور دوسرا ہے قبلہ۔ نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں، ہے نا۔ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی، اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبے کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا، ہے نا۔ اب کعبے کے اس طرف ٹھہرتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور پھر بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا، ہے نا۔ کعبے کے بعد اس طرف رخ ہوتا تھا جس طرف بیت المقدس ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی مسجد تھی، کون سی؟ بیت المقدس، اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینے آئے تو صورت بدل گئی، یہاں پر امن و امان تھا، مکے میں وہ امن نہیں، ہے نا۔ وہاں لوگ ستاتے، پریشان کرتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، قرآن بھی بلند آواز سے پڑھنے سے روکتے تھے۔ بہرحال مدینے کے ایک طرف کعبہ تھا، دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان دو میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔
پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی پیروی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر 16 مہینے کے بعد خدا کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبے کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ مکے سے مدینہ گئے تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ہے نا، لیکن آپ کی بڑی خواہش تھی، دلی خواہش تھی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے، ہے نا، یہ خواہش ظاہر کرتے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے کعبہ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، دوسری پارے میں یہ پورا مضمون بیان ہے، پہلے صفحے سے ہی مل جائے گا دوسرے پارے کے، کہ ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو ہم نے دیکھا، ہے نا، یہ آپ کی دلی خواہش تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور آج بھی یہ ویسے ہی ہے۔ بھائی چارہ، مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر بدیس نکلنا پڑا، اپنا دیش چھوڑ کر پردیس گئے، مدینہ اپنا وطن تو تھا نہیں، وہاں ہجرت کیے، مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک بے گھر مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کروایا آپ نے کیا کیا؟ ایک ایک بے گھر مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے، ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا پانی زمین میں جگہ دی، ہے نا، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، کاروبار میں آپ کا ان مہاجرین کا تعاون کیا، اپنے رہنے کے گھر دے دیے ان کو، ہے نا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار اور بیوپار میں شریک کیا سب کو، جن کو بھی بھائی چارہ قائم کروایا، ہے نا، اور ایسے دیگر صحابہ کا، مہاجرین کا بھرپور انہوں نے تعاون کیا، مدد کیا، ہے نا۔ یہ انصار یہ ناصر سے بنا ہے، جو کہ مددگار کے معنی میں آتا ہے، انہوں نے ایسی نصرت ایسی مدد کی، ہے نا، وہ انصار کے نام سے جانے لگے، ان کی نصرت اور ان کی مدد تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر مہاجرین کی جو مدد کی، وہ ایسے ناصر مدد کرنے والے بنے کہ اب قیامت تک شاید ویسے مددگار ویسے نہ آئیں جیسے انصار نے مدد کی ہے مہاجرین کی، دل کھول کر تعاون کیا، مدد کیا، انہوں نے اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ کیا، مہاجرین کو پناہ دی، گھر دیا، حتیٰ کہ کسی کی 2 بیوی ہیں تو کہا کہ جو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے بھائی چارہ۔ اب یہود کا قول و قرار، وہاں پر مدینے میں مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، اور نصارہ بھی تھے، ہے نا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اور ہم نے شاید شروع میں یہ بات پڑھا ہے کہ جو گھڑ سواری ہوتی ہے، گھوڑے کا جو دوڑ ہوتا ہے، ریس ہوتا ہے، معمولی اس لڑائی کے لیے، ہے نا، برسوں تک ان میں لڑائی چلتی رہی، برسوں تک جنگ جاری رہی ان کا آپس میں قبیلے کا۔ تو دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لے، یہ ان کی خواہش تھی، اپنے میں سے ایک رئیس کو چننا۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ مدینے میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا، یہ حجاز کے سوداگر اور مہاجن تھے،
اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گڑھیاں تھیں، اور اپنے روپیے کے زور سے مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے یہودی۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا ساتھ دیتے تھے، یہ یہودی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ یہودیوں نے سمجھا یہ ہمارے ہی مذہب کے قریب ہوں گے۔ آپ نے شہر کی بے اطمینانی اور بدامنی کی حالت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکیں۔ یہودیوں سے مسلمانوں کا ایک ایسا سمجھوتا ہو، معاہدہ ہو، ہے نا، کہ دونوں امن و امان سے رہ سکیں، شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو، اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ اگر کوئی تھرڈ آتا ہے، تیسرا ہم پر حملہ کرتا ہے، تو مل کر ہم مدینے کی حفاظت کریں گے، مدینے والے سب مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے، ایسا سمجھوتا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا، ہے نا، ان کو راضی کر لیا، اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا کہ ہم ساتھ دیں گے، اگر باہر سے حملہ ہوا تو ہم مل کر لڑیں گے، یہ پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی، جن کو اوس اور خزرج والے لڑ کے تھک چکے تھے، اپنا بڑا بنانے والے تھے، ہے نا، یہ چننے والے تھے سردار، تو عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینے کی بادشاہی اسی کو ملتی، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ جب یہ مسلمان آئے اور مدینے میں معاہدہ ہوا اور روز بروز، ہے نا، اسلام کی شعاعیں روشنی پھیلتی گئی، لوگ اسلام کے دائرے میں آتے گئے، یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نا، جس کو بڑا چننے والے تھے، رئیس ماننے والے تھے، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا یہاں آنے سے اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہ کیا کرنے لگا؟ منافقت اختیار کر لی، مسلمانوں کو ہر آن ہر لمحہ تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، ہے نا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ اس کا شیوا بن گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں۔ جو مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ مکے والوں کی شرارتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، مکہ والوں کی شرارتیں اور ان کی سازشیں دیکھیے۔ جو بھی مکہ چھوڑ کر مسلمان مدینہ آئے تھے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں کو، ہے نا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا مکے والوں نے۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا، اور جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینے نہیں آ سکی تھی، ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائیں، اتنا سخت کر دیا تھا، ہے نا۔ جو غریب مسلمان بچ گئے تھے ان کو روک دیا گیا تھا، ان پر پہرا لگا دیا کہ یہ جانے نہ پائیں، اور جو غلام اور کمزور مسلمان جو بچ گئے تھے، خوب ان کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت بلال ہیں، ہے نا، اور دیگر عمار ہیں، یاسر ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ہیں، انہا ہیں، اور دیگر بہت سارے غلام اور بھی تھے جن کو خوب تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینے میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ مدینے میں یہ لوگ آرام سے ہیں اور جو ہے نا لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا دائرہ بڑھ رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیے، سازشیں شروع کر دی، ان کی شرارتیں بڑھ گئیں۔ تو مکے والوں نے کیا کیا، جو یہودی ہے نا مدینے میں تھے اور جو منافقین تھے، ان سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، جو یہاں سے مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے بیچارے۔ کیا کہا مکے والوں نے؟ کہا کہ مدینے والوں کو کہا کہ ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کر دیں گے، یہ انہوں نے کہی۔ تو ہم نے ابھی مسجد نبوی کی تعمیر اور حجروں کی تعمیر اور صفہ جو ہے نا صفہ بنانا اور صفہ والے نماز کی تکمیل اور قبلہ، اور پھر قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور بھائی چارہ قائم کرنا، اور یہود کا قول و قرار ہے نا اور مکہ والوں کی شرارتیں، یہ اسباق ہم نے پڑھے آج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو، ہمارے علم و عمل میں ترقی عطا فرما، اللہ ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔